سے دنیا کو بے سکون بنانے کے بجائے بائیڈن صاحب آپ اس دنیا کو اطمینان اور سکون کی جنت میں لے کے جائیں، اور وہاں سے وہ جاپان کے کسی جزیرے کے قریب فوجی مشقیں کر رہی ہیں، اور وہ ولادیمیر پوٹن کی اجازت کے سے دارالحکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس نے چین کی طرف دھمکی آمیز رویہ شروع کر دیا ہے۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ میں آپ کا میزبان قاضی جاوید اپنے پروگرام تحفظ پاکستان کے ساتھ آپ سے محو گفتگو ہوں۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یوکرین اور روس کی جو جنگ بہت تیزی کے ساتھ امریکہ کے کہنے پہ چل رہی ہے، اب امریکی بادشاہ اس جنگ کو کس طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں، کس طرف اس کو دوسرے مقامات پہ اسی جنگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات اپنے کالموں میں بھی بتائی تھی کہ روس کے صدر نے ایک بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پولینڈ کی سرحد پر میں نے بمباری نہیں کی، بلکہ پولینڈ کی سرحد پہ بمباری ہم نے یوکرین کی حدود میں کی، جہاں بیرون ملک سے آئے ہوئے ہزاروں رضاکار موجود تھے۔ ان میں سے پولینڈ کی نے بھی اور یوکرین نے بھی دونوں نے یہ بات بتائی کہ وہاں پہ ہمارے مرنے والوں کی تعداد 35 تھی، یعنی 35 تھی، لیکن روس نے بتایا کہ ہم نے 181 لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہاں سے اٹھائی ہیں، اور اب ان کو ہم تحقیق کر رہے ہیں، ان پر میڈیکل ان کا چیک اپ کر رہے ہیں ان لاشوں کا، اور ہم یہ معلوم کر رہے ہیں کہ یہ کس ملک کے شہری ہیں جو یوکرین کے لیے رضاکارانہ طور پہ لڑنے کے لیے وہاں تشریف لائے تھے۔ لیکن ایک بات جو اس سے بڑی بھی ہونے والی تھی وہ یہ تھی، اس سے بڑی یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے روس کے ساتھ ساتھ چین کو بھی دھمکی دے دی ہے، اور یہ دھمکی ایسے موقع پہ دی، یعنی 14 مارچ سے پہلے اس نے یہ دھمکی دی، جب یہ 14 مارچ کو امریکہ کے وزیر خارجہ انتھونی بلنکن اور چین کے سینئر سفارتکار جی چی نے شرکت کی، اور دوسری جانب سے امریکہ کے وزیر خارجہ یعنی سیکرٹری اسٹیٹ مسٹر بلنکن صاحب جو تھے وہ روم میں مذاکرات ان کے شروع ہوئے۔ اس مذاکرات سے پہلے ہی امریکہ کے وزارت داخلہ اور دفاع دونوں نے یہ بیان جاری کیا کہ ان مذاکرات کو صرف یوکرین تک محدود رکھا جائے گا، لیکن ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے، ان مذاکرات کو تباہ و برباد کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک انتہائی عجیب سا بیان جاری کیا، اور انہوں نے چین کو دھمکی دی کہ اگر اس نے روس کی مدد کی معاشی طور پہ یا عسکری طور پہ تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پہ جب آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کسی کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت اس طرح کی دھمکی آمیز گفتگو کا صرف اس کے سوا کوئی پیغام نہیں ہوتا کہ جناب ہم آپ کو دھمکی کے مد نظر، دھمکی کو رکھتے ہوئے اور دھمکی کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے ہم آپ کے خلاف جو ہے نا یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال ہوئی۔ امریکہ کے جو سیکرٹری اسٹیٹ تھے بلنکن صاحب، ان کی جو مذاکرات ہوئے وہ شروع ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہی ختم ہو گئے، حالانکہ ان مذاکرات کے ٹائمنگ جو تھے وہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے رکھے گئے تھے۔ چین کے سینئر سفارتکار جی چی نے جو گفتگو امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ بلنکن کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کے صدر صاحب جو دھمکیاں آمیز گفتگو دنیا کے سامنے پیش کر کے چین کو اور روس کو زبانی طور پہ دھمکانے اور پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اپنے وزیر خارجہ کی حیثیت سے، امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ اس طرح سے سفارتکاری نہ ہوتی ہے، اس طرح سے صرف جنگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بہت عجیب سی، نہ جانے کیوں امریکی اسٹیبلشمنٹ کو شاید اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہوگا کہ یہ جو ہمارے جو بائیڈن صاحب ہیں، ان کا ماضی یہی بتاتا ہے کہ یہ جنگوں کے ایک پورے نقشے کو تیار کر کے اور حکومت میں آتے ہیں۔ جب یہ اوباما صاحب کے وائس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اس وقت مشرق وسطیٰ میں اور شمالی افریقہ کے ممالک میں انہوں نے ایک ایسی
عرب بہار کے نام پر ایک ایسی گفتگو شروع کروائی دی تھی، ایک ایسی ڈیبیٹ شروع کرائی تھی جس کی وجہ سے مرسی صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، جس کی وجہ سے قذافی صاحب کی اور اس کے علاوہ جو ہے صدام حسین کے خلاف امریکہ نے کارروائی کی۔ یہ ساری کوششیں جو تھیں، یہ ساری کاوشیں جو تھیں، یہ ان سب کی نگرانی جو ہے محترم جناب بائیڈن صاحب فرما رہے تھے اور ان کے پلان کے مطابق ہو رہی تھی۔ اب ایک طرف تو آپ نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے کہ یوکرین کا حشر نشر ہو گیا ہے اور چیچینیا کے صدر رمضان صاحب جو ہیں وہ اب یوکرین کے دارالحکومت سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں اپنی افواج کے ساتھ، اور وہ ولادیمیر پوٹن کی اجازت کے سے دارالحکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب روس نے بھی ایک مشکل پیدا کر دی ہے ہر طرف، اور اس نے چیچینیا کے صدر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہیں وہ دارالحکومت یوکرین کی دارالحکومت پہ پہنچ جائیں، اور یوکرین کے دارالحکومت میں پہنچ کر ان کے جنگجو جو ہیں، ان کے جو مجاہدین ہیں جن کے ساتھ وہ گئے ہیں، تقریباً وہ 20,000 کی تعداد میں لوگ ہیں۔ 20,000 تعداد بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور وہ یوکرین کے صدر کی گرفتاری کے لیے وہ وہاں تقریباً پہنچنے ہی والے ہیں، ابھی نہیں تو کچھ دن 1-2 دن میں پہنچ جائیں گے۔ اس پوری صورتحال کے بعد امریکہ نے اس طرف سے تو اپنی توجہ کم کر دی ہے، اور اس نے چین کی طرف دھمکی آمیز رویہ شروع کر دیا ہے۔ اس پوری صورتحال سے یہ بات شاید واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اب امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی اسلحہ کی جو کمپنیز ہیں ان کے منافع میں مزید اضافہ ہو، اور یہ چین کو بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ دلانے کے بعد، بہت زیادہ اس کو ہائپر بنانے کے بعد یہ چاہ رہا ہے کہ چین جو ہے وہ تائیوان کو جو ہے نا تائیوان پر حملہ کرے، جس کو وہ چین ہمیشہ اپنا حصہ کہتا ہے، اور وہ اس کا بھی حشر ایسا ہی بنا دے جیسے وہ یوکرین کا روس نے یوکرین کا بنایا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جاپان، آپ نے شاید وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، وہ ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہوئی ہے کہ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ کتے کو جاپان کے سفارتکاروں کے سامنے لا رہے ہیں، اور جاپان کے سفارتکاروں کو ان سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن جب میں نے معلوم کیا کہ یہ جاپان کے سفارتکار وہاں آئے کس لیے تھے، پوٹن سے کیوں ملنے آئے تھے، یہ تو امریکہ کے اتحادی ہیں، لیکن یہ اچانک یہ پوٹن کی طرف کیوں رجوع کرنے لگے، تو معلوم یہ ہوا کہ پوٹن کی کچھ فوجیں جو ہیں وہ جاپان کے ساحلوں میں بھی موجود ہیں، اور وہاں سے وہ جاپان کے کسی جزیرے کے قریب فوجی مشقیں کر رہی ہیں۔ دیکھیں روس اس قدر مطمئن اور اطمینان ہے اس کو اس پوری صورتحال سے، یعنی اس کو اس بات کا بہت اچھی طرح شاید علم ہے کہ اب یہ جو امریکہ ہے یہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہے افغانستان سے نکلنے کے بعد، لہٰذا اس کو جو ہے نا کوئی ایسی کوشش نہیں کرے گا امریکہ کہ وہ جاپان کی مدد کرے، تائیوان کی مدد کرے، یا یوکرین کی مدد تو وہ خیر کر ہی نہیں رہا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اب امریکی صدر جو ہے وہ چین کو ہائپر بنا کے، چین کو غصے میں لا کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تائیوان پہ حملہ کرے۔ لیکن اس پورے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات ایک مرتبہ پھر واضح ہو گئی ہے کہ بائیڈن کے بارے میں یہ بات شروع سے کہی جا رہی تھی، جنگوں کو بہت زیادہ پسند کرنے والی شخصیت ہیں۔ امریکی عوام سے، امریکی اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بائیڈن سے اس طرح کے کام کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ پوری دنیا میں امن و سکون اور اطمینان کا سانس لیا جا سکے۔ ایسی حالت میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں کبھی کہیں کوارڈ بنا کر کے، کہیں جو ہے وہ بھارت کو چڑھا کر کے، ابھی آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو دی تھی جس میں بھارت نے میزائل حملہ کیا تھا، غلطی والا حملہ، اس کے پر ہم نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جسارت میں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ معلوم ہوگا کہ آپ کو کہ یہ کر کیا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ لہذا اس طرح سے دنیا کو بے سکون بنانے کے بجائے بائیڈن صاحب آپ اس دنیا کو اطمینان اور سکون کی جنت میں لے کے جائیں۔ آپ اگر امریکہ کے صدر ہیں اور ایک بڑے ملک کے صدر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری اب بھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں اور جہنم بنانے سے اس
کو ذرا دور رکھیں۔ اسی چند کلمات کے ساتھ آپ کا میزبان قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔